سیاست بذات خود ایک علم اخلاق میں سے ہے کہ بندہ کس طریقے سے اخلاقیات شخصی ہے، اخلاقیات خانوادہ ہے، اور اخلاقیات پورا کا پورا جامعہ ہے۔ اخلاق تو ایک امر خوب ہے، سیاست ایک امر خوب ہے۔ سیاست یعنی عدالت کے اوپر منحصر ہو، لیکن انہوں نے سیاست کو کیا بنا دیا ہے؟ سیاست کو بنا دیا جس طریقے سے وہ جو شام والے نے سیاست کو بنایا تھا، ہر جھوٹ اور ہر قسم کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے تاکہ ان کی کرسی محفوظ رہے۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر، یہ اب سیاست مندوں کی طرف کہہ رہا ہوں، یہ ان پہلے والے مرحلے میں جو خوئے درندگی تھی تو وہ تو کتے کی طرح ہیں طالبان، یہ کس کی طرح ہیں؟ یہ شیطان کی طرح ہیں۔ یہ جو سیاسی ہیں نا ہمارے، یہ شیطان کی طرح ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے بس بھڑکاتے رہنا ایک دوسرے کے خلاف کہ جی ہم نے آپ کو کانوائے لے کے دیا۔ بھائی کانوائے لے کے دیا ہے، اس کانوائے نے کیا کیا ہے؟ وہ کانوائے والے ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، لوگ اگر ان کو گولیاں مارتے رہے۔ جس طریقے سے آپ سمجھے کہ کسی نے مرغیوں والی نہیں ہوتی وہ گاڑی جس کے اندر مرغیاں ڈال کے آ کے ادھر دیتے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے دونوں طرف سے گولیاں ماری ہیں مرغیوں کی طرح۔ یہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق ہر شخص جو ہے اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ حفاظت کرے گی، یہ سیاسی آپ کی حفاظت کریں گے، یہ حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر شخص سے جو ہے نا اسلحہ لے لیا گیا ہے، حکومت کے پاس، فوج کے پاس، ایف سی کے پاس، پولیس کے پاس، ان کے پاس اسلحہ ہوگا، آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قانون مند ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ آپ نے کانوائے، دو طرف سے کانوائے آ رہا تھا، آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج، ایف سی پولیس سارا موجود ہے، درمیان میں روکا گیا ہے، ہر طرف سے فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ پولیس فوج اور ایف سی والے انہوں نے مزاحمت ہی نہیں کی ہے، یاد ہے تھوڑا مزاحمت کرتے آگے کھڑے ہو کے کوئی فائرنگ کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہاں مار لو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات تو ادھر ہی جاتی ہے جدھر کہا جا رہا ہے۔ یہ 100 بندے کیا ان کا خون نہیں تھا؟ وہ جو یہاں پر پارا چنار کے اندر کتنے عرصے سے ہم پیٹ رہے ہیں کہ پارا چنار کے اندر راستے ناآمن ہے، ایک جزیرے کی طرح پارا چنار ہو گیا ہے، آنا جانا وہاں پر مشکل ہے لوگوں کا، لیکن کسی کے کان پہ جوں رینگی ہے۔ یہ صرف میں وفاقی حکومت کو نہیں کہہ رہا، میں حتیٰ اس پولیس، کیونکہ پولیس کا وہاں پر کام چلتا ہے اس کے اندر، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی پوری کی پوری اس میں انوالو ہے۔ انہوں نے یہ کام ہونے دیا، انہوں نے وقت کے اوپر جو فیصلے لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 100 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 60-70 تک ہے، مجھے تو خبر اخیراً کیا ہے پوچھا ہے کہ 100 سے زیادہ افراد مارے گئے، 103 افراد مارے گئے جو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے سیاسی ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ وہ جو شیطان کی طرح وسوسہ نہیں کرتا آ کے ٹی وی، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، لعنت ہو تم پر، تم لوگوں نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں کیا، آ کے سر وا کر افسوس کر، افسوس ہم خود بھی کر لیتے ہیں، افسوس کس کو نہیں ہوا 103 افراد مارے گئے؟ تمہاری مثال شیطان کی طرح ہے کہ تم وسوسہ کرتے، اذ قال للانسان اکفر۔ اب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان بھی وسوسے کرتا ہے، جیسے سیاسی وسوسے کرتے ہیں شیطان بھی، یہ آ کے کہتا ہے انسان کو اکفر، کافر ہو جا، اللہ کا انکار کر دے۔ قال انی بریء، جب وہ فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، یہ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، انی بریء منک، میں تیرے سے بری ہوں۔ یہ سارے سیاسی حضرات ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں، جب لوگ لڑ پڑتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ اب شیعہ سنی کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، جب وہ لڑ کے اتنے سارے افراد مار دیے جائیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ یہ شیطان بھی یہ حرکت کرتا ہے۔ اب وہاں پر شروع ہوا ہے چند کنالوں سے یہ معاملہ، چلو مان لیتے ہیں چند کنالوں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، تو آپ سیاسی ہیں، آپ ڈی سی ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ آئی جی ہیں، آپ ایف سی کے آئی جی ہیں، آپ کے پاس فوج کی ساری باغ دوڑ ہے، سارے کے سارے وہ کالے ویگو ڈالے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہے کتنی دیر کے لیے اندر کر دیتے ہیں، وہ صرف اپنے چھوٹے سے اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اتنے عرصے سے ایک ایریا بند ہوا تھا اور اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، راستے بند تھے، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ خوئے درندگی بھی ہے، خوئے شیطانی بھی ہے، جنہوں نے کیا ہے اس میں خوئے درندگی ہے، ان کی مثال کتے کی طرح ہے،
آپ ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے تب بھی وہ آپ پر آ کے بھونکیں گے، ان کے پیچھے جا کے ان پر حملہ کرو گے تب بھی آ کے بھونکیں گے۔ ان کا حال یہی ہے کہ ان کو پیچھے کر کے رکھو، یہ نجاست ہے کتے کی طرح۔ کیا ملا ہے آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے؟ نتیجہ کیا ملا ہے آپ کو؟ یہ سارے کے سارے صہیونی جو قوت درندگی رکھنے والا عالمی نظام اس سے حاصل کرنے والے ہیں۔ غزہ میں ہزاروں بندے مار دیتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ یہی داعش انہوں نے تو بنائی ہے نا۔ غزہ کے اندر یہ جو نیتنیاہو ہے، جب تک وہ 20-25 بچے مار نہ لے تو اس کو سکون ہی نہیں آتا ہے، روزانہ ناشتہ ہی اس کا 20-25 بچے مارنا ہے۔ اب اخیراً کہا گیا ہے کہ آئی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایک وارنٹ جاری کیا ہے، اس کے خلاف بھی اور یوآف گلانٹ کے خلاف بھی، کہ اس کو پکڑا جائے۔ دیکھتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نہیں کرنا آپ نے دیکھ لینا۔ آپ خود دیکھ لیں، جب یونائٹڈ نیشنز میں اس نے تقریر کی ہے، ساری دنیا کے لوگ نیتنیاہو کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سارے کا سارا جو حال تھا، جہاں پہ اجماع کل جہان واقع ہوتا ہے اقوام متحدہ، اس کے حال کے اندر کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں بیٹھا۔ لیکن جب یہ سینٹ میں خطاب کرنے کے لیے گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 40 مرتبہ اٹھ کے اس کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ بھئی کس بات کے لیے تو نے تالی بجائی ہے امریکہ کے سینٹ کو میں مخاطب ہوں؟ اس لیے کہ اس نے 1.5 لاکھ آدمی مار دیا ہے، اس لیے کہ اس نے بچوں کو قتل کیا ہے۔ یہ معاملات کو اس طریقے سے سلجھانا تھا جیسے آپ لوگوں نے سمجھایا ہے یا کثافت کاری کی ہے بخدا۔ اور یہ چیز اگر کوئی خاموش رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ آگ اس کے گھر تک نہیں آئے گی، یہ دیکھیں آ گئی ہے۔ ان چیزوں کی مذمت نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کے آگے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے گھر تک آ گئی ہے۔ یہ داعش، یہ طالبان، یہ کثافت آپ کے گھر پہ آ گیا، آپ پھر بھی خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی جو ہے نا روٹی وہ تلی جاتی رہے، آپ کو روزانہ جو ہے نا وہ گرم گرم چیزیں آپ کو عنایت کی جائیں، لوگ آپ کی بلے بلے کرتے رہیں۔ بولو وہ پورے کے پورے پاکستان لوگوں نے ووٹ کس کو دیا، ووٹ چلا کس کو گیا، لوگوں نے اسمبلی کیسے بنائی، اسمبلی بند کیسے گئی، لوگوں نے کس کو آغا بنایا، آغا بند کون گیا، پتہ نہیں آپ کرتے ہیں تو کرتے کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اقتصاد ہے تو اقتصاد بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔